गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ है सबीन फारूक और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। और कौन है हमारे साथ? और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्नात से कम नहीं मुझे नजर आते। आते साथ ही आई हैव नो आइडिया कि किस तरीके से इनके दिमाग में ऐसे कोई आइडियाज आते हैं, शैतानी किस्म के आइडियाज आते हैं कि शरारत भी कह सकती थी। नहीं, ये शैतानी किस्म के आइडियाज होते हैं जो कि इन सबके जहनों में आते हैं कि ये आते साथ ही कोई ना कोई प्रैंक करते हैं मेरे साथ। आज आप सबने मुझे बताया कि यहाँ पे ऊपर इस ग्रिड की चूड़ी कोई ढीली है और ये गिर सकता है नीचे। तो डर क्यों रही थी फिर? अगर तुम्हें लगता है कि हम शरारत कर रहे हैं, नहीं तो अगर तुम्हें इतना यकीन है हम सब पे, तो तुम डर क्यों रही थी? नहीं, अगर कोई यहाँ पे खड़ा, आप उसे ये कहें कि ओह ऊपर से कोई आ, तो एकदम से वो डर के साइड पे ही होगा ना, मतलब वो खड़ा रहेगा। कोई खड़ा हो एक बात है और सबीन खड़ी दूसरी बात है। नहीं, ये क्यों दूसरी बात है? अगर वो गिरेगा तो मेरे सर पे आय हाय 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 हाय। ये वैसे क्या सवाल छेड़ दिया और क्या बात छेड़ दी शुएब ने। अच्छा, कल मैंने एक पिक्चर अपलोड की इंस्टा पे और वहाँ पर मुझे किसी ने डीएम में आके मुझे कहा कि जस्ट यू लुकिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल गर्ल। सो मैंने कहा व्हाई शुड आई लुक एबनॉर्मल? इट्स बिकॉज आई डोंट नो लोग क्या समझ रहे होते हैं कि हम घर में भी ऐसे ही होते हैं, मेकअप करके बाल खोल के ऐसे ही हम तैयार होके बैठे होते हैं। नहीं हाँ, खैर मैं तैयार ही थी उसमें, अभी मैंने मुंह नहीं धोया था लेकिन फिर भी ये कमेंट किया गया। बट आई डोंट नो कि लोग इस तरह से क्यों समझते हैं कि हम शायद ऐसे ही रहते हैं, हम तो बस हर वक्त तैयार बैठे हुए होते हैं। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, हम बिल्कुल आप लोगों की तरह हैं। इस वक्त जो लड़की इस वक्त टीवी के उस पार देख रहे हैं, शायद आप मुझसे बेहतर हालत में घर में होते होंगे या ओवरऑल कहीं तैयार होके जाते होंगे। हम तो डेली तैयार हो के जब हमें किसी फैमिली गैदरिंग पे जाना पड़ता है या हमें किसी इवेंट पे जाना पड़ता है तो लिटरली मेरा दिल नहीं करता तैयार होने का और मैं तैयार नहीं होती। इसका एक नुकसान भी होता है, आगे से कभी कभी कमेंट मिल जाता है टीवी में तो आप अच्छे लगते हैं। हाँ, या हमने आपको पहचाने नहीं, अच्छा आप वही हैं, तो आपको अपने आप को बताना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लाइट्स होती हैं, कैमरा है और सबीन के साथ मैं बैठा हूँ तो ज़रा जनरली आप अच्छे लगते हैं फिर। ओके, सही, ऐसा भी है। नहीं हाँ, मेकअप होता है, आप प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, तो इट डजंट मीन कि आप ऐसे ही होते हैं। हमारे अंदर भी उसी तरीके से हम भी नॉर्मल हैं। मैं इनको फ्लॉज नहीं कहूँगी बिकॉज ये नॉर्मल, हमारी भी स्किन का टेक्सचर है, हमारी भी स्किन पे एक्नी होती है, हमारी भी पिगमेंटेशन होती है, सनबर्न होता है। जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से हम लोग हैं। जी बिल्कुल, यही रूटीन है जो आपकी है, वही रूटीन हमारी होती है। इट्स जस्ट अ जॉब। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट भी रेज किया सबीन के, वाकई कुछ लोग ये राय रख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अच्छा टेलीविजन पे आना या ऐसा कोई भी शख्स जो कि टेलीविजन पे आता है या सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स या फॉर दैट मैटर कंटेंट क्रिएटर्स के, अच्छा वो लाइफ कोई बहुत डिफरेंट नहीं होती, लाइफ मोर लेस सबकी सेम चल रही होती है, अपनी अपनी डोमेन में सब काम कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट अ जॉब, इट्स जस्ट अ वर्क। वो अलग बात है कि हाँ ये पैशन भी होता है, वो अलग बात है कि आप अपने इस काम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी एंजॉय। और जब आप एंजॉय करते हैं तो वो एक नज़र भी आता है, वो ग्लो नज़र आता है, वो स्पार्क नज़र आता है, वो शाइन नज़र आती है। घर में आप खाना भी पकाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू भी देते हैं, पोछा भी लगाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। सो पहले अम्मी कराती थी, अब खुद भी करना पड़ रहा होता है। पहले अम्मी कराती थी और अब आप कराती हैं। मैं नहीं कराती, मिल के करना होता है। हाँ। अब मिल के कर रहे होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे आप हमें बताएं आपकी रूटीन क्या होती है? आज जरा हमें मैसेजेस भेजें, बहुत टाइम हो गया कि आप लोगों से उस तरीके का कनेक्शन नहीं हो सका कि हम टू वे कम्युनिकेशन हो सके। हमारी तरफ से हो रही होती है, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, बस हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे होते। तो आज जरा आप लोग हमें शेयर भी करें कि क्या आपकी रूटीन होती है, क्या बिजी होते हैं आप भी, क्या आप भी आपकी जॉब भी ऐसे ही डिमांडिंग है कि आपको भी प्रेजेंटेबल लगना होता है या काम के लिहाज से डिमांडिंग है? तो आज ज़रा हमें आप व्हाट्सएप करें कुछ मैसेजेस, हम आज कोशिश ये करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। आज नहीं किया तो फिर मंडे को हम कर देंगे। विल डू दैट इंशाल्लाह। भी हमें बढ़ना है फौरन से एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि आज हमारे मेहमान भी पहुंच चुके हैं। यस, और हमें अपने मौज़ूआत पे बात भी करने, तो आपकी उनसे कराएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। खेलों की अगर बात करें तो हर खेल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। मेरे तफरीह का ज़रिया तो होता है, लेकिन साथ ही हम कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे टेंट पेगिंग यानी नेज़ाबाजी की एंड हॉर्स राइडिंग की। जिनको इसका शौक़ है वो बड़ा इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एक तरफ जिस्मानी महारत है लेकिन दूसरी तरफ नज़्म ज़ब्त भी सिखाता है। मुझे एक बहादुरी का जो एलिमेंट आता है ना इस खेल से, वो हमारे सामने है। सो आज हम इस पर बात भी करेंगे। जो लोग हॉर्स लवर्स हैं
وہ کیسے اس شوق کو پورا کرتے ہیں؟ بیکاز اٹس ناٹ دیٹ ایزی، گھوڑا پالنا بڑا مشکل ہے. ایگزیکٹلی مشکل بھی ہے اور یہ مہنگا بھی ہے اسپورٹس. اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ مہنگی اسپورٹس ہے. سو ہر کوئی اوبویسلی نہیں اس کو افورڈ کر پا رہا ہوتا، بٹ اسٹل آپ کے کافی کچھ کلبز ہوتے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ان لوگوں سے، اور اوبویسلی اس لحاظ سے اس کے چارجز کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. اور پنجاب میں تو ہم دیکھتے ہیں سمین کے بھی ریوائول بھی ہے کائنڈ آف اس کا. ہم دیکھتے ہیں اب ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، ہمیں زیادہ اس میں کلبز نظر بھی آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو آج ذرا ہم لیکن ہم تھوڑا سا فری لانسنگ پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک شوق کی بات ہے، اور شوق کے بعد جو ہے ہم ایک طریقے سے یہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے فری لانسنگ جو آج کے نوجوان ہیں وہ سیکھ بھی سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ اس کا، کیونکہ ہی از اے ہارس رائڈر ایز ویل. وہ نیزہ بازی بھی کہتے ہیں، ساتھ ہی از اے فری لانسر ایز ویل. مجھے لگتا ہے سبھی وہ سارا کماتے ہیں، سارا یہاں لگا دیتے ہیں، اور یہاں لگا دیتے ہیں. جنید نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم جنید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ بہت شکریہ. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ واقعی جو شعیب نے کہا بات ٹھیک ہے کہ وہاں فری لانسنگ سے کماتے ہیں اور سارا جو ہے وہ نیزہ بازی اور ہارس رائڈنگ پہ لگا دیتے ہیں؟ بس ان کی بات ٹھیک ہے کچھ حد تک، کہ بس جتنا بھی آ رہا ہے تو لگتا ہی جا رہا ہے. اوکے جی. تو یہ شوق ویسے کیسے ہے؟ بچپن سے شوق تھا ہارس رائڈنگ یا نیزہ بازی، یا ود ٹائم ڈیولپ ہوا اور سٹارٹ کر دیا؟ جی شوق پہلے سے اسٹارٹ سے ہی تھا، بس دیکھتے تھے لوگوں کو. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ مطلب جو مضبوط لوگ ہیں، تگڑے لوگ ہیں، ان کا کام ہے. تو اسٹارٹ میں اتنا نہیں تھا خود سے کرنا. میرا تمہارا کام نہیں ہے. ہم تو گئے بس. ہاں تو پھر کہتے ہیں ہاں واقعی تو واقعی ٹھیک ہے. یار ہم سیکھ تو سکتے ہیں نا. نہیں سیکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، آپ کو تو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. میرے پاس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس دن آپ نے انہوں نے ہارس رائڈنگ آئی تھنک فرسٹ ٹائم کی تھی آپ کے ساتھ وہاں پہ. تو شعیب جب نیکسٹ ڈے ادھر آئے تھے شو پہ تو سب لوگ اس بات کے گوائیں کہ شعیب صاحب کی کمر میں درد نکل رہی تھی، ان کی ہڈیوں میں درد نکل رہی تھی، اور ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ہوا کیا؟ تو نے کہا میں نے ہارس رائڈنگ کی اور پہلی مرتبہ کی. اور بہت زیادہ کر لی نا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. عائشہ ویسے میرا خیال ہے ہم انہیں کے شوق پہ رہتے ہیں، میں نے ذلیل کرنا بند کرو. تو یہ بتائیں جو آپ بات کریں شوق بچپن سے تھا اور پھر ظاہر ٹائم آپ نے اس کو ڈیولپ بھی کیا، اور پنجاب میں کلچر بھی اس کا بہت زیادہ تھا بھی، اور آئی تھنک پھر دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. جی بہت زیادہ گرو ہو رہا ہے. آلرائٹ، سو کیسے اس کو پورا کرتے ہیں، مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بس وہی ہے کہ جیسے اب تو الحمدللہ ایجنسی بن چکی ہے، کافی لوگ ہیں جو میرے پاس کام کر رہے ہیں الحمدللہ. فری لانسنگ سے اب ایجنسی میں موو ہو چکے ہیں. تو ساتھ ساتھ اس کا یہ سلسلہ ہے کہ جو سارے ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے گھوڑے جو اپنے ہیں وہ اپنے گاؤں میں پالے ہوئے ہیں، میاں والی میں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک گھوڑا وہ خریدنا، اس کو پالنا، تھوڑا سا اگر ہمیں کاسٹ کے حساب سے بتا سکیں. ایک خریدنے کی کاسٹ، اس کے بعد منتھلی مینٹیننس کی کاسٹ. جی ڈپینڈ کرتا ہے یہ آپ پہ کہ گھوڑا آپ کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں. اگر آپ لے رہے ہیں گھوڑا اس مقصد کے لیے کہ بس آپ نے اس پہ جسٹ رائڈنگ کرنی ہے، تو پھر اس میں ڈفرینٹ اس کی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے نیزہ بازی کے لیے لینا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ نے وہ گھوڑا دوڑانا بھی ہے، اس کو ایک یہ ہے کہ وہ گھوڑا مضبوط ہونا چاہیے. تو ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ پرائسز پہ. ساتھ ساتھ مطلب اب اگر ہم پرائسز پہ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ مطلب آپ ایوریج پرائس بتا دیں. اگر ایوریج پرائس یہ ہے کہ آپ 6 to 7 لاکھ سے گھوڑا سٹارٹ کر سکتے ہیں، جو نارمل گھوڑا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو جسٹ رائڈ کرائے گا، اینڈ اگر نیزہ بازی بھی کرنی ہے، آپ سٹارٹ میں سیکھتے ہیں نیزہ بازی، تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرائے گا. اینڈ منتھلی کاسٹ میں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 15 to 20,000 ایک گھوڑے کا. ٹھیک ہے. تو ویسے نارملی اگر ایسا ہے تو آئی تھنک افورڈیبل ہے یہ. اتنا تو آپ کی گاڑی کا پیٹرول بھی لگ جاتا ہے. گاڑی کا پیٹرول تو گھوڑے پہ آفس فیول ہی ہوا نا. جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹینٹ پیکنگ کی، جب یہ ابھی سیزن آ چکا ہے تو اس میں تو پھر بڑے سلسلے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب ایونٹ پہ جاتے ہو تو آپ کے ساتھ 2 ملازم ہوتے ہیں. آپ جب گھوڑے پہ اترو گے وہ آپ کو گھوڑے کو پکڑ لیں گے، اس کے بعد ساتھ آپ گھوڑے کی صفائی کرتے رہیں گے. ایک گھوڑے کی صفائی کرے گا، گھوڑے کو سیٹ کرے گا. مطلب فل نواب والا سین ہوتا ہے. گھوڑے کی آؤ بھگت ہوتی ہے. ہاں گھوڑے کی بھی اور آپ کی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے شوز وغیرہ ٹھیک ہیں سارے. کاسٹ بڑھ جاتی ہے پھر اس کی. ہاں کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. اور ایونٹس کتنے تواتر سے ہو رہے ہیں پنجاب میں ابھی؟ الحمدللہ ابھی تو ماشاءاللہ جو جتنے بھی ہو رہے ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، ابھی تو بہت بڑھ چکا ہے یہ کھیل، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لائک منتھ میں ایک ایونٹ آ جاتا ہے؟ نہیں بیسیکلی جو ٹینٹ پیکنگ کا سیزن ہے وہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. اب اس منتھ کے اینڈ سے ہمارے ایونٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اینڈ دین اٹ ول گو اپ ٹو مئی. مطلب کہ مئی کے مہینے تک ایونٹس، ستمبر کے آخر سے لے کے مئی تک ایونٹس چلتے ہیں. جی آپ جو کئی سالوں سے کر رہے ہیں، گرے بھی ہوں گے؟ گھوڑے نے گرایا تھا یا خود گر گئے تھے؟ نہیں ٹو بی آنیسٹ ابھی تک میں نہیں گرا. اوکے. بٹ
जितना हमने सुना था बुज़ुर्गों से और मतलब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, तो वो ये कहते हैं कि घोड़े से आप गिर भी जाओ तो मसला नहीं है, होता कुछ नहीं है, बट होता भी है। फ्रैक्चर हो जाए तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। वही बंदा अगर एक दिन में अगर मतलब उसका कोई फ्रैक्चर हो चुका है, नेक्स्ट अगर वो ठीक है, फिर भी शाम को घोड़े पे बैठेगा। ओके, मतलब ये शौक ऐसा है कि जिनको शौक है उनको शौक है। वाकई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कोई मसला नहीं। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं स्पेशली जो, हाँ, तो शौक ही ऐसा जी, बिल्कुल। हाँ, कि वो मैंने देखा है कि वो अच्छी खासी इंजरी हुई थी। मैं जानती हूँ एक लड़की को, बट स्टिल वो जैसे उसने रिकवरी की, थोड़ी बहुत भी रिकवरी की थी, तो उसके बाद वो दोबारा हॉर्स राइडिंग की तरफ चली गई। बिल्कुल, वो वेट कर रहे होते हैं कि किस दिन आएगा जिस दिन मैं घोड़े पे बैठूंगा और अपना जो है कि टाइम। अच्छा, हम ये भी कहते हैं जुनैद कि जब आप पहली बार घोड़े के करीब जाते हैं, घोड़ा भी सेंस कर लेता है कि अभी घुड़सवार आया या कोई अनाड़ी आया है, ये जुनैद आया या शुएब आया है। हाँ, डेफिनेटली अगर जो भी चीज़ है ना वो एक दफ़ा आपको जांच रही होती है कि ये बंदा आया नया है या बहुत पुराना है, उसकी आदत से आइडिया हो जाता है, सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है डेफिनेटली। ओके, एक तो होता है ना कि आपने जिस तरह का घोड़े की नस्ल, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ घोड़े वाकई ऐसे होते हैं जिस तरह हम अक्सर क्लास में जाते हैं तो उसमें देखते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप नए हैं तो आप इस घोड़े पे बैठे हैं, अगर आप पुराने हैं आप संभाल लेंगे तो आप इस घोड़े पे बैठे हैं। तो ये क्या साइंस होती है? और समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि वाकई घोड़ा बहुत अच्छा है और आप उस पर बैठते हैं, अगर आप बहुत अरसे बाद भी बैठे हैं, फर्स्ट टाइम भी बैठे हैं, तब भी घोड़ा आपको ज़बरदस्त किस्म की राइड देता है। बिल्कुल, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप न्यू हैं तो वो जो आगे बंदा होगा जिस पास आप जाएंगे राइड करने के लिए जाएंगे या जो भी सिलसिला क्लब होगा, तो फिर वो बंदे को देख रहे होता है, अगर बिल्कुल न्यू है तो वो आपको ऐसा घोड़ा देंगे जो यूज टू होगा न्यू बंदे का, बिकॉज डेफिनेटली उसके मुंह के अंदर एक कड़ियाला सा डाला हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली तो उसकी वो जो ब्रेक्स हैं सब कुछ वही है, अगर हम ब्रेक्स की बात करते हैं उसको रोकने की, ठीक है, न्यू बंदा होगा उसको खींचेगा डेफिनेटली। तो जो घोड़े यूज टू हो चुके होते हैं तो वो उनको डेफिनेटली पुराना घोड़ा देते हैं। इनका खास नाम होता है इन घोड़ों का जो यूज टू होते हैं? अब जैसे हम कुछ जो ब्रीड हैं जो सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं कि वलैती ब्रीड भी हम कहते हैं, मिक्स होते हैं डेफिनेटली। वो घोड़े इतने मतलब गर्म खून के नहीं होते, तो वो आपको अच्छी राइड कराते हैं। तो जैसे आपसे भी एक दिन में बात कर रहा था पहले भी 4 नंबर घोड़े की, मैं इसी चाह रहा था, ये 4 नंबर घोड़ा क्या होता है? 4 नंबर घोड़ा क्यों आप लोग कहते हैं कि यार 4 नंबर घोड़ा होगा तो आप जबरदस्त राइड करेंगे? तो 4 नंबर घोड़ा जो होता है ना उसका ये सिलसिला होता है कि वो घोड़ा बिल्कुल सीधा भागता है। अगर आपने टेंट पैकिंग सीखनी है ना तो उसका ये होगा कि वो घोड़ा स्ट्रेट अपने पैग पे भागेगा। ठीक है, मतलब आपने बस बैठना है और जब आपका टाइम आए तो आपने झुकना है यार और आपने हिट करना है पैग को। ठीक है, दैट्स इट। तो वो एक मतलब नॉर्मल घोड़े होते हैं ना, इतने गर्म होते हैं, मतलब कि तो वो सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं जी, राइट लेफ्ट तो दाएं बाएं नहीं जाते, तो आप उस पे अगर राइड करेंगे तो आप जरा फोकस्ड रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, दैट्स राइट। अब जैसे सबीन आपने भी जिक्र किया था कि महंगा शौक, और आपने खुद भी कहा कि फ्रीलांसिंग से कमाते हैं, ज़रा उसमें लगा भी होते हैं, देन यू हैव एजेंसी नाउ एज वेल। तो थोड़ा सा इस तरफ भी मुझे बताएं कि एक तो आपका ये शौक है माशाल्लाह टेंट पैकिंग का भी एंड हॉर्स राइडिंग का भी, उसके साथ इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, एजेंसी आपने बना ली, बहुत से लोग हैं जो आप ट्रेन भी करते हैं और काम कर रहे हैं जी। तो मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ ना, अब फ्रीलांसिंग है या ये जो हम काम कर रहे होते हैं तो हम नाइट में बेसिकली सारा नाइट का हमारा रूटीन होती है यूएस टाइम में। ठीक है, तो बिकॉज जो घोड़ों का सिलसिला होता है, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अब तो दिन में किसी टाइम भी हम बैठ सकते, जाके राइड कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा। लेकिन गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें आप रात जाग भी रहे हो, सुबह फिर धूप हो जाती है, तो आपको मतलब कि मैनेज करना टफ हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि एजेंसी बन चुकी है तो डेफिनेटली लोग, अब जरा काम ऑटोमेटिक हो गया। हाँ जी, तो लोग बैठे हुए हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, आप जस्ट डेफिनेटली अपने शौक को टाइम दे सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे इस्लामाबाद रहना और घोड़े जो है वो पाले हुए हैं बैक मियाँवाली में, तो ये सिलसिला है। ओके, तो उनकी टेक केयर के लिए अलग से आप मैनेज कर रहे होते हैं, आपको खुद नहीं करना पड़ रहा होता, आप सिर्फ शौक के तौर पे उसको, हाँ हम शौक के तौर पे। लेकिन ये है कि अगर घोड़े के साथ मतलब आपने शौक जो है ना बेसिकली, तो आप जाते हो तो फिर आप घोड़ों में ही होते हो, चाहे वहाँ पे सफाई है चाहे गंदे, आप मौजूद होगे वहाँ पे, घोड़े को देखोगे हर तरफ से, वो शौक है बेसिकली। अच्छा, एक अच्छा हॉर्स राइडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? मतलब क्या हर कोई कर सकता है? अगर कोई भी कहे कि अच्छा मैं जाके सीखूं और हॉर्स राइडिंग शुरू कर दूं? नहीं नहीं ना, आपने तो कर दिखाया ना, वो जो भी सोच रहे हैं उनकी बात करें, उनकी बात करें। तो उस पर्सपेक्टिव से ज़रा बताइएगा कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे घुड़सवार में?
अच्छा घुड़सवार जो हम कह सकते हैं, हमेशा आप जो भी चीज़ करते हो ना, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको टाइम कितना दे रहे हो। ठीक है, अगर आप जस्ट घुड़सवारी उस पेस पे कर रहे हो कि मैं बस जाऊँगा घोड़े पे बैठूँगा दैट्स इट, तो वो एक सिलसिला नहीं। कर आपने प्रॉपर घुड़सवार बनना है या आप शौक कर रहे हैं, तो फिर आप घोड़े के साथ रहना पड़ता है। घोड़े को नोट करना पड़ता है, ये आज थोड़ी सी खारिश कर रहा है या ये जो आज थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्ब है, तो आप देख रहे होते हैं। घोड़ा ऐसी चीज़ है, थोड़ी सा उसको दर्द हुआ है ना, वो बंद हो जाता है और उसका बहुत मुश्किल से उसको सेट करना पड़ता है। अच्छा। और वो मतलब ऐसे घोड़ा मरने के लिए पहुंच जाता है। मूड स्विंग्स अच्छे खासे होते हैं, वो घोड़ा मरने पे पहुंच जाता है। मतलब घोड़ा डेथ जो होती है उस सिलसिले में चला जाता है। हाँ, घोड़ा एक नाजुक चीज़ है उसमें, ठीक है, बेशक उस पे एक बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, बट अगर वो बंद है, आपने उसको नोट नहीं किया, घोड़ा मतलब कि वो अपने प्रॉपर जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नहीं काम कर रहा, आपकी तवज्जो नहीं है, आप गए नहीं हो, आपने देखा नहीं है, नुकसान हो सकता है। अच्छा, कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक घोड़ा इस वक्त एग्रेसिव हुआ है और आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए या आपको उसके साथ जेंटल होना है? क्या होता है उस टाइम पे? क्या निशानियाँ होती हैं? निशानियाँ टू बी ऑनेस्ट, अब जो लोग रहते हैं ना, अपना एक बंदे को शौक है तो वो सेंस कर लेते हैं। नहीं, उसे तो पता है। मैं एक न्यू राइडर की बात कर रही हूँ कि लोग जाते हैं, अभी भी शुरू में सीख रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली जिसका घोड़ा है वो जो डेली रूटीन में से उसे तो पता चल जाता है। मैं आपको एक स्टेट चीज़ बताऊँ कि जो नया बंदा होगा वो जाएगा तो वो घोड़े पे उसको नहीं समझ आएगी, उसका एक माइंड सेट होगा भाई मैंने जाना है, जाके बैठना है और दैट्स इट, मैंने राइड करनी है। लेकिन जाके बैठना भी कैसे बड़ा मैटर करता है कि वो आप गाइड करते हैं ना कि अच्छा आपने बैक साइड से नहीं आना, फ्रंट से आए, आप उसके पहले मुंह पे थोड़ा प्यार करें। ये आपने एक दरमियान एक बड़ा मज़े का पॉइंट निकाला है। जो घोड़ा है ना, घोड़ा उसके हवाले से ये कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लो, घोड़े के बैक पे नहीं जाना। बिल्कुल बैक पे तो जाना ही नहीं है। मारता है फिर? हाँ डेफिनेटली, कुछ भी पता नहीं होता। कोई तो घोड़े ऐसे होते हैं बहुत शरीफ होते हैं, आप घोड़े की नेचर से वाकिफ होते हैं तो फिर तो वो तो डेफिनेटली आप खड़े होते हैं, ठीक है। उनको हमने एक पक्के मतलब बांधा होता है बैक से भी। घोड़ा एक प्रॉपर वे में जब एक जगह मौजूद होता है ना, तो वो एक प्रॉपर वे में मौजूद होता है। उसको आपकी जो पिछली टांगें हैं वो भी उसकी बंधी होंगी, उसकी फ्रंट टांगें भी बंधी होंगी, ठीक है। तो हाँ जी, तो नया बंदा तो है फिर उस पे जो जब उसको बंदा राइड कराना चाहता है या उसको, तो एक प्रॉपर वे में उसको बंदा लेके जाता है। अदरवाइज अगर आप इम्प्रॉपर जाएंगे तो फिर काम खराब हो सकता है। जुनैद, थैंक यू वेरी मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था। जिस तरह से आपका शौक हॉर्स राइडिंग, आप इसको लेकर चल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है कि आप एक शौक वाकई पालें, उस शौक के लिए आप मेहनत भी करें। जिस तरह आप जुनैद माशाल्लाह अपना काम भी करें, साथ अपने शौक को परसू भी कर रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा हमारा रिवायती खेल भी है, स्पेशली इन पंजाब, तो हम इसको बहुत ज़्यादा चैरिश भी कर रहे होते हैं। तो इसको जिस तरीके से लेकर जुनैद आप चलें, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। डिजिटल दौर, जब हम कहते हैं ना कि अब डिजिटल दौर है और दुनिया बहुत आगे निकल गई है और आप अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और अक्सर हम भी अपने प्रोग्राम में ऐसी बात कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को हम बुला रहे होते हैं अपने शो में और उनसे हम बात कर रहे होते हैं, वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे होते हैं। एक डिग्री होल्डर और किसी फर्म में जॉब करने वाले से ज़्यादा बेहतर हम देख रहे होते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया पे अर्निंग उसकी हो रही होती है, इनकी रियलिटी है इस दौर की। बट स्टिल बात तो वही होती है कि आज आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं तो आप उनके साथ काम कर रहे हैं, बट अगर कभी आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आप क्या कर सकेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस डिजिटल दौर ने फ़ायदे भी फराहम किए हमारे आज के यंगस्टर्स को, एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस हैं जिनसे हमें निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आइंदा कुछ सालों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि क्रिएट की जा सकती हैं। हमने अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है, जब यहाँ पे उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट हैं, हमने डिग्री अपनी छोड़ दी और क्योंकि हमें यहाँ से ज़्यादा अर्निंग मिल रही थी या हमारी एक स्टेबल जॉब थी, हमने वो छोड़ दी क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे।
बट अगेन सवाल तो यही पैदा होता है दिमाग में कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है। प्लस सबीन कुछ लोगों का स्किल होता है, देखें वो अर्न कर लेते हैं, कुछ लोगों का स्किल नहीं भी होता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल सेट को भी इम्प्रूव करें, और जिस तरह आपने कहा ना कि डिजिटल दौर में या मौजूदा दौर में उसको समझते हुए अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना होता है। लेकिन आज हमारा मौजू वो ये भी है कि नौजवानों पर डिजिटल दौर ने कितना असर डाला है इन बोथ वेज, प्लस जो पेरेंट्स हैं वो कितने कंसर्निंग हो गए हैं बच्चों की डिग्री सिलेक्ट करते हुए, पेरेंट्स भी और ऑफ कोर्स बच्चे भी, कि जब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जाना होता है वो सोचते हैं कि अच्छा मैं कौन सी डिग्री में जाऊं, किस प्रोग्राम में जाऊं, पैसे किस चीज में ज्यादा है, असल बात है अक्सर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता इस तरफ ना। यस, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मौजू है जिसमें हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आरजे भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर एज वेल, और करियर काउंसलर हैं नुमान अवान, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाकई डिजिटल दौर ने नौजवानों के जहनों पर बहुत असर डाला है इन बोथ वेज? बिल्कुल बिल्कुल डाला है। वो एक शेर है कि कभी हाथ भी जो मिलाओगे तो न गले मिलो तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिलाकर। तो फासला एक जो है ना वो बुनियादी चीज़ है जो बड़ा असर है नौजवानों पे, वो जो उनका फासला है वालिदैन के साथ भी, और प्रैक्टिकलिटी, अमली दुनिया, इंट्रोवर्ट्स हम बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं इस डिजिटल दौर में। तो ये सबसे बड़ी वजह मैं कहता हूँ कि उसका सबसे बड़ा असर है। लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी बात भी की कि कोई स्किल सेट है आपके पास, डिग्रीज नहीं है, आप एक्सेल कर सकते हैं। कोई रिमोट एरिया में बच्चा बैठा है और उसकी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो अंडर मैट्रिक हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, वो अपने प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, वहीं से ही वो वॉइस ओवर्स भी कर रहे हैं, वहीं से वो वीडियोस जो है वो एनिमेट भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। तो बोथ वेज। हाँ, वाकई अगर हम ये देखें तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली कंसर्न तो काफ़ी होता है, पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है ये वाला कि क्या आगे स्टेबिलिटी होगी, बच्चे का फ्यूचर किस तरह से सिक्योर किया जाए। बस ऐसे में अगर बात की जाए तो ये सोचा जा रहा होता है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को रखाया जाए, किस फील्ड में बच्चे को भेजा जाए, सो दैट स्कोप जिस चीज़ का ज़्यादा हो। अक्सर हम देख रहे होते हैं इंटरेस्ट साइड पे चला जाता है और स्कोप को देखा जा रहा होता है। क्या वाकई किसी फील्ड का स्कोप वो सक्सेस को डिफाइन कर सकता है? ये जो सवाल है ना, ये जो लोग करियर काउंसलिंग में हैं, ये उनकी छेड़ होता है। ये वो सवाल है जो दिन में आपको सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स आपके पास आते हैं, हमारे बच्चे ने ये डिग्री कर लिया, इतने मार्क्स आ रहे, बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। अब ऐसा है, आप बताएं कि डिग्री का कौन सी डिग्री इसका स्कोप बड़ा अच्छा है, कौन सी डिग्री के करेगा और फट से उसे नौकरी मिल जाएगी। बच्चे से नहीं पूछ रहे तुमने क्या करना। नहीं, बच्चे से नहीं पूछ रहे। अच्छा, इस फिर कुछ दिन पहले ही एक मिसाल मैंने दी। एक बच्चा था, वो कंपैरेटिव रिलीजन में तकाबले अदयान में बड़ा अच्छा था, उसका इंटरेस्ट था, उससे मैंने कुछ चीज़ें पूछी, बस वेरी गुड एट दैट, और वो जाना भी उस तरफ चाहता था। उसके जो वालिद साहब थे वो कहते थे कि इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है। अब उसको मैंने कहा बच्चे को कि आपने कोई बेसिक्स पढ़ी हैं उसकी? कहते सर मैं पढ़ तो लूँगा, ब्राइट बच्चा था, मैं कर तो लूँगा, लेकिन इस तरह वाला मामला नहीं होगा। अब वो बच्चा मुझे लगता है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट होता। तो मैंने उसके वालिद साहब को कहा कि अगर वो इस्लामिक स्टडीज़ में वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलता है और इसकी बजाय आप उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले जाते हैं, एवरेज बच्चा निकलता है, तो स्कोप बच्चे का हुआ या स्कोप सब्जेक्ट का हुआ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन बेचारों को ये मसला होता है कि मुझे अब्बू ने कहा है, मुझे अम्मी ने कहा है, मेरे चचा कनाडा में होते हैं उन्होंने कहा। ये नुमान देखें कि ये तो हम पहले रोते थे कि हमारे वक्तों में ऐसा होता था कि जी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग दो ही ऑप्शंस मिलती थी हमें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि सब्जेक्ट्स और आ गए, आर्ट्स भी होता था वैसे। नहीं, फोकस ये था ना, होम इकोनॉमिक्स भी होता था, बहुत सारे लोग रखते थे। हमने तो ना, मतलब सही है ना, मतलब इसमें ऐसे क्या बुराई है? नहीं था। नहीं, मैंने नहीं रखा था, मैं लड़कियों को देखती थी कि वो खाना पकाने की रेसिपीज और वो सारी चीज़ें, और वो उनका इंटरेस्ट भी होता था। मुझे खुशी इस बात पे होती थी कि उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता था। हम उस दौर की बात करें। लेकिन मैं पॉइंट है कि देखें उस वक्त होता था कि चलो पेरेंट्स ने कह दिया, क्या आज भी यही उसी दौर में हम जी रहे हैं? ये हो रहा है। हम बड़ा कहते हैं कि बच्चे जी जेन जी के बच्चे, जेन अल्फा, चलिए अल्फा वाले तो छोटे हो गए, आगे बीटा वाले जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही हो रहा है। डिसीजन मेकिंग में फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, पेरेंट एंड चिल्ड्रन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब हम ट्रांजिशन में हैं, उस ट्रांजिशन जो डिजिटल की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो वालिदैन हैं वो तो एनालॉग चल रहे हैं ना, तो इट्स हैपनिंग। अच्छा, वैसे अभी आजकल यंगस्टर्स के लिए कौन सी स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको लगता है कि
چیلنجنگ ہے یہ ٹائم اور اس میں یہ سکلز سیکھنی ہے. ہاں ڈگری جو مرضی ہو, ڈگری کچھ بھی ہو. ڈگری اچھا ایک چیز میں کہتا ہوں کہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے طور پہ ان کے جو پیئرز ہیں جو ان کا ماحول چل رہا ہے تھوڑے سے یا کسی حد تک اس سے زیادہ وہ ٹیک سیوی ہوتے ہیں, انہوں نے وہ کر ہی لینا ہے. لیکن سٹل اگر آپ ان کو بیسک جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے تھوڑی بہت ان کو آپ جو ہے نا وہ گرومنگ میں آپ شامل کر سکتے ہیں. وہ آج کل 2-3 ورڈز تو ہم نے ویسے لگانے ہی ہوتے ہیں نا, انٹرپرنوریل, یہ ویسے ٹنگ ٹوسٹر پڑا, اور دوسرا یہ ڈیجیٹل والا جو ہے کہ آپ نے یہ کسی تو اس میں آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو انوالو کریں. اور یہ ہم یہ شروع کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن پہ آ کے, بالکل ٹو لیٹ. بچے کا ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہوتا ہے, تب اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس نے ڈگری میں ایکسیل کرنا ہے تو ڈیجیٹل کی طرف آئے گا, اس کو آنا ہی آنا ہے, اس کے پاس کوئی روم نہیں ہے. لیکن جو بیسکس ہیں جہاں پہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کو اس کے ساتھ جو ہے منگل کریں تو بچہ اس کی پرسنالٹی میں بائی ڈیفالٹ جتنی فنکشنل اس کو جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا کی لٹریسی ہے اس کو ہونی چاہیے, وہ بائی ڈیفالٹ اپنے پیئرس کے ساتھ ہو. نعمان آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی, اب تعلیمی اداروں میں بھی, نو میٹر وچ ڈگری یو آر انرولڈ ان, ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اسکلس پر کام ہوتا ہے؟ چونکہ اگر تو میڈیا سائنسز ہے تو چلو اس میں ہمیں سمہاؤ نظر آتا ہے, پریکٹیکل بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کا انٹرسٹ بچوں کا ہوتا ہی ہے نیچرلی. لیکن لائک اسلامیات, کوئی پاکستان اسٹڈیز, ہسٹری, جیوگرافی اور سم تھنگ لائک دیٹ, کیا اس میں ان سبجیکٹس کے ساتھ بھی ڈیجیٹل اسکلز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک HEC کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بڑا اچھا ایک پروجیکٹ ہے, انہوں نے یونیورسٹیز میں بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ کاروباری جو رجحان ہے بچوں میں وہ آئے گا, اس کو انہوں نے ماڈرنائز کیا ہے, اس کو لنک کیا ہے جو ڈیجیٹل ارننگ اینڈ لرننگ ہے اس کے ساتھ. تو یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے, میں نے بہت سے بزنس انکیوبیشن سینٹرز بھی وزٹ کیے ہیں, تو وہاں بچے صرف یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر سائنسز کے بچے ہیں, وہاں آپ کو آرٹس کا بچہ بھی نظر آئے گا اور وہ بڑے کریٹو کام کر رہے ہیں. ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے انٹرفیسز ایسے ہیں کہ وہ آپ حیران ہو جائیں گے, تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ کے بھی کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ لگتا ہے, بلکہ بعض والدین تو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے کوئی ادارہ ہے, ایک بلڈنگ ہے AI جو ہے, اور وہاں جا کے میرے بچے کی ملازمت لگ جانی ہے. نہیں تو یہ واقعی رائے ہے نا نعمان, لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, وہ ہمارے بچے کو ذرا ایسا کوئی پروگرام بتائیں جس میں AI پڑھے گی. بالکل ہوتا ہے, بالکل. آج میں یہ کہتا ہوں کہ AI سے آپ ڈرے نہیں. ایک جو کوگنیٹو ڈسوننس جو ڈسیمنیٹ ہو گئی ہے نا, اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں اس کی جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو چیز ہے وہ ہر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے ہر شعبے میں آئے گی, آنے والے دنوں میں اس کی اپلیکیشن ہر شعبے میں ہوگی, ہر سبجیکٹ میں. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ فوٹوگرافی تک میں دیکھیں کہ کس طریقے سے AI کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور اگر کس طریقے سے نہیں, بڑے برے طریقے سے واقعی نہیں. میں تھوڑا سا پروفیشنل فوٹوگرافی کی بات کریں جس طرح سے ویڈنگ فوٹوگرافی اور اس طرح سے, بٹ اسٹل کافی چیلنجز ہیں اس کے ساتھ. کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی جس میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو آپ اپنی پکچرز جو ہے جب آپ آن لائن اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلانا اس کا ورژن چاہیے یا یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں, تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے کچھ ایسی ویبس پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جن کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سک رہے ہوتے, اور وہ لٹرلی اس کے پاس تھوڑے سورسز تھے اور پروف کے ساتھ وہ چیزیں اس آرٹیکل میں مینشن تھیں. اینڈ میں چاہ رہی تھی کہ ہم آگے چل کے ذرا اس کے اوپر کسی سیگمنٹ میں بات بھی کریں کہ جو آپ نے چیز اپلوڈ کر دی, ہم آگے کہتے ہیں اچھا ہم انسٹا پہ بھی تو اپلوڈ کرتے ہیں, فیس بک پہ تو اپلوڈ کرتے ہیں, وہ کسی ویب پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ آپ کا ایک سرکل ہوتا ہے, اینڈ یو نو کہ وہ چیز کس طرف جا رہی ہے. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ آپریٹ کہیں اور سے ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, جن ویبس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہے, وہ الگ سے جا کر آپ کی پروفائل جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے, تو پروبیبلٹی بڑھ گئی کہ آپ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں, وہ اپلوڈ ہو گئی ہے اور وہ ڈیٹا آپ کا وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ کوئی بھی ایپ آپ کو فری میں کیوں یہ سب کچھ کر کے دے گی؟ کم آن, آپ اپنا یہاں پہ میں کہوں گی کہ یوز یور برین, امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ آپ کو بعض اوقات وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بڑی باریک لکھی ہوتی ہیں اور تھوڑی لمبی ہوتی ہیں, وہ کنسنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ دباتے جاتے ہیں بائی ڈیفالٹ. نہیں, ہم تو نہیں لکھ کے آ رہی ہوتی, آپ تو نہیں بھی آتی, آپ دیکھیں نہیں آ رہی ہوتی نا. آپ انفیکٹ آپ چیٹ GPT کی بات کریں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, آپ کچھ بھی کرتے ہیں, آپ بتائیں کون سی ایسی نوٹیفیکیشنس ہیں یا کون سے کس کو آپ کو کلک کرنا پڑے گا؟ نو, ایگزیکٹلی ایک دفعہ آپ نے اپلوڈ کر دیا تو وہ آپ کا ڈیٹا چلا گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا, آپ جتنی مرضی ڈیلیٹ کریں. بہتر ایپس ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, کچھ ایسے تھرڈ پارٹی ایپس ہیں, مطلب میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے
اور ایک تو بلٹ ان ہے اس گیجٹ میں وہ جو اس کا ایڈیٹنگ کی ایپ ہے. لیکن میں تھرڈ پارٹی ایپ کے لیے پلے اسٹور پہ اسٹور پہ جاؤں گا آئی فون کے, تو آئی فون کا تو چلے پھر بھی ہے, لیکن یہ جو اینڈرائڈ والے ہیں ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی دیکھیں گے اچھا میں نے یہی کر لوں, وہاں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا بریچ کے اور ڈیٹا کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا. تو ایسے میں کیا بچوں کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے سیفٹی کے پرسپیکٹو سے اپنے ڈگری پروگرامز کے علاوہ بھی, بیکاز میں یونیورسٹی کے پرسپیکٹو سے سوال بھی رکھ رہا ہوں کہ کیا یونیورسٹی میں بچوں کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے آگے ان پروفیشنل لائف کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے آگے؟ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اسکول سسٹمز جو ہیں ہمارے ہاں وہ یہ چیزیں انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے کریکولم میں, اور جو آبویسلی جو بچے کمپیوٹر سائنسز کے ہوتے ہیں یا جن کے یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ ڈگریز ہیں, وہ ان کو تو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کریکولم میں ہمیں یہ چیزیں ہمیں جو ہے اپنا جو نصاب ہے اس کو ریوائز کرنا ہوگا, اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اور اس کو ہم نے کمپیٹیبل بنانا ہوگا تھوڑا سا جو عصری تقاضے ہیں ان سے. بالکل صحیح ہے, ایتھیکل یوز پہ بات ہونی چاہیے, اسکوپ کی بات ہونی چاہیے. اب واقعی دیکھیں سب دور بدل گیا, اس بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ہمیں اپنے پڑھانے کے طریقے, بچوں کو ڈیل کرنے کے طریقے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کے طریقے, یہ ہمیں سب کچھ بدلنا پڑے گا. ادروائز ہم وہی ٹریڈیشنل چیزوں میں پھنسے رہیں گے اور اویئرنیس بھی نہیں ہوگی. اویئرنیس نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا, ملک کے نوجوانوں کا نقصان, ملک کا نقصان, ملک کا نقصان ہے. اچھا نوان, اس وقت جو اے آئی کی ہم بات کر رہے تھے, جو کہ اس پہ اسٹل بہت سے لوگ, بہت سے پیرنٹس اسپیشلی جب ڈگری پروگرام میں انرول کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی خواہش وہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اے آئی میں آگے جائے, اے آئی پڑھے. کیا واقعی یونیورسٹیز میں اب ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اے آئی انکارپوریٹ ہو گئی ہے ایز اے سبجیکٹ؟ if I'm saying that right. Right there. بالکل ہو گئی ہے. اب کیونکہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چلیں اے آئی کی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ آپ کے کمپیوٹر سائنسز میں اے آئی پڑھائی جا رہی ہے, یہ بچوں ہم سے پوچھا جاتا تھا, بچے پوچھتے تھے یا والدین پوچھتے تھے. لیکن اب اے آئی بلینڈڈ ڈگریز جو ہیں وہ آپ میں نے دیکھا بہت سی یونیورسٹیز میں میتھمیٹکس میں بھی ہو رہی ہیں. انجینئرنگ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اے آئی کا بڑا یوز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اسمارٹلی بلڈنگز جو ہیں اب ان کو جو ہے اے آئی کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے, تو وہ علیحدہ ڈگریز ہو گئی ہیں. تو اے آئی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے, اس کے کور ڈسپلنز ہیں, اس کے کور ڈپارٹمنٹس ہیں, تو اس میں بلینڈ کیا گیا اے آئی کو, اور which is right thing. چونکہ دیکھیں نا فار ایگزامپل کسی نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جانا ہے اور اس نے اے آئی نہیں پڑھا ہوا تو وہ شاید کام تو کر لے گا لیکن پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. Nobody wants to be an alien, you know. وہ آپ ایلین تو بالکل آپ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے. یونیورسٹی بھی یہی چاہے گی کہ آئے گا ہی کوئی نہیں جب تک آپ کہ کل کو جا کے اگر اس نے کسی فرم میں اپلائی بھی کرنا ہے وہ دیکھیں گے آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے, آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں, آپ کیسے ان کے لیے بینیفیشیل ہیں. اگر آپ نے خود ایز این انٹرپرینور بھی کام کرنا ہے تو آپ کی ٹیم وہ کیسے پروڈکٹیو کام کر سکتی ہے, بیکاز بدلتا دور چیلنجز اس کے ایسے ہیں کہ آپ کو کوئک کام کرنا ہے, کوئک سولوشنز دینے ہیں, بدلنا ہے, ٹریننگز لینی ہے, سب سے بڑی بات. ہاں یہ اچھا فار ایگزامپل اب میں اور سبین جس طرح ہم نے ڈگریز کافی سال پہلے کر لیں, اور اگر ہمیں کبھی محسوس ہو کہ ہمیں اب بھی اس میں اے آئی کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے کوئی شارٹ کورس سے پروگرامز بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اب عمر کے حصے میں آ گئے ہیں کہ وہ کہ ہم بھی پڑھ لیں. یہ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں, آئی ایم اسٹل ینگ. جی جی, بڑے اچھے یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن کورسز آفر کرتی ہیں, اور بڑے جو ہے آپ کہیں کہ ان کے جو چارجز ہوتے ہیں بہت زیادہ, یعنی پروفیشنلز کے لیے ہوتا تھا کہ وہ آن لائن آپ ایز بگنر جو انہوں نے میڈیول ایسے ڈیزائن کیے ہوئے کہ آپ ایز اے بگنر اسٹارٹ کریں اور پھر پروفیشنل لیول تک. اور ہمارے ہاں وہ آن لائن یہ ہے کہ یار میں نے بیٹھے رہنا ہے, وہ آپ کو اس طرح سے کورس میں پاس بھی نہیں کریں گے, بڑی فائدہ بھی نہیں ہے نا اس کا, یو جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. یا اور جو بچے ہیں پاکستانی بچے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہیں, ان کو تو HEC آلریڈی خرید چکا ہے, وہ ایک ڈومین ہے جو کورسیرا, اس کے تھرو وہ فری آف کاسٹ وہ کورسز کر سکتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہیں اور ہزاروں کورسز, میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کہوں گا, ہزاروں کورسز ہیں جو بچے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. وہ چیلنج جو ہم پاکستان کے بچے کو ہے, کیا پوری دنیا کے بچوں کو وہی چیلنج ہے؟ وہ چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں تو ان کے علاوہ ہمیں اور چیلنجز کا بھی سامنا ہے. تو بچہ ذرا پریشان زیادہ ہے ہاں کا, لیکن اس کو گائیڈنس اگر مل جائے تو وہ صحیح چلتا ہے, چینلائز ہو جائے. اور یہ بات بھی تھوڑی مینشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ملک کے یوتھ کی اپنی چیلنجز ہوتے ہیں, جو ان کے چیلنجز ہیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں. ہمارے پاس ایک یوتھ بلج ہے اسپیشلی, وہ ایک ایسٹ بھی ہے پاکستان کے لیے, اس کو جس طریقے سے ہم چینلائز کر رہے ہیں, اور اگر اور بہتر طور پہ چینلائز کریں گے تو ظاہر اور بہتر اس کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے. تو ظاہر دیر از آلویز روم آف امپروومنٹ, اور ڈسکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر کیا جا رہا ہے. انفیکٹ نعمان, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। क्या आप भी हमारी तरह इस बात पे परेशान हैं कि रोज़ नए नए कपड़े बनाने पड़ते हैं? खैर मैं तो नहीं बनाती, लेकिन फिर भी एक टेंशन, एक प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर अभी होता नहीं है। बनाती तो ये हाल है। नहीं, मैं वाकई में इतने कपड़े रिपीट करती हूँ कि मुझे अब मेरे प्रोड्यूसर भी कहना शुरू हो गए कि अब आप जो है ना थोड़े कपड़े, वैसे इतने कपड़े आप बना लें कि आप कपड़े ना रिपीट करें, बट स्टिल मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ ली है आपने, आप उसको अच्छे से कैरी करते हैं तो व्हाई नॉट, आप उसको बार बार भी पहन सकते हैं, बस आपने प्रेजेंटेबल लगना है और उन कपड़ों को अच्छे से मेंटेन करना है। सिमिलर कुछ ड्रेसेस ऐसे एनवायरनमेंट के होते हैं, पर्सपेक्टिव कुछ से भी आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो आपने अगर दूसरी बार पे पहना तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी बार आपने पहन लिया है। और कुछ आउटफिट्स ऐसे होते हैं जो आपने बहुत दफा रिपीट किया होता है, मे बी एक्सेसरीज के साथ चेंज करते हैं तो लगता है कि आपने बिल्कुल नया जोड़ा पहना हुआ है। आपने देखिए ये चीज़ मैटर करती है कि आप उसको स्टाइल किस तरीके से करते हैं। जब आप स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं तो वो आउटफिट दूसरी दफा पहचानने में, ठीक है पहचाना जरूर कभी ना कभी जा रहा होता है, ख़वातीन पहचान ही लेती हैं। हाँ, लेकिन फलाने इवेंट पे पहना था। हाँ ना, तो ठीक है ना, हमारा शौक होता है तो हम देखते हैं उस तरीके से चीज़ को। लेकिन देखिए उसमें फिर यही चीज़ होती है कि बड़ा टाइम लगता है दूसरे को पहचानने में कि अच्छा ये क्या। तो देखिए सस्टेनेबल फैशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे भी बचाएं, कम से कम कपड़े खरीदें, एनवायरनमेंट को भी इससे फ़ायदा हो। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि एनवायरनमेंट को हमने मद्देनज़र रखना है थ्रू आउट, क्योंकि उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में हम सब ने मिलकर काम भी करना है। तो सस्टेनेबल फैशन क्या है, एंड स्पेशली अगर हम इस सीज़न की बात करें, जब सीज़न बदल रहा है तो कहते हैं ना वेडिंग सीज़न है इस कमिंग, और उसमें ज़रा सब तैयारी कर रहे होते हैं, उसके कपड़ों से मुतालिक बात भी हो रही होती है। बड़ा अच्छा आपने मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा आप यूज़ कपड़ों की तरफ जाएं। क्या होता है, किसी ने पहने हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप उसको ड्राई क्लीन करवाएं, उसके बाद आप उसको कैरी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों के पुराने कपड़े पड़े हैं, स्पेशली मैं वेडिंग ड्रेसेस की बात करूँगी, वो भी यही करें कि आप अगर आगे उसको सेल आउट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, किसी का फ़ायदा भी हो जाता है इससे। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचें, और जाहिर सी बात है आप वो जो सूट एक दफ़ा आपने पहना हुआ है, पहन के रख लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप उसको निकालें और बेचें। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैशन सरिश रज़ा एंड अलिशबा ज़िया ने ज्वाइन किया, उनको करते हैं वेलकम। सरिश अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। अलिशबा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ग्रेट टू हैव यू जी। आप तो पहली बार हमारे शो में आई हैं, सरिश के साथ हमारी मुलाकातें रही हैं। सरिश मुझे बताएं कि अभी सीज़न अब चूँकि चेंज भी हो रहा है, जैसा सबीन ने भी जिक्र किया, और वेडिंग सीजन एज वेल, सस्टेनेबल वेडिंग फैशन, हाउ डू यू डिफाइन इट? So इस साल we are trying to introduce a new concept which I think will be very interesting for the audience as well, and also given कि current जो economic situation है, it will be very feasible for them as well. Right. So there are two things जो हम इस season push कर रहे हैं, especially when it comes to wedding wear. एक तो वही कि we are pushing people कि जो आपने घरों में कपड़े wedding wear, party wear even रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इवन हम एक किसी की ख़ानदान की शादी में एक जोड़ा पहन जाएंगे जो कि हमने शायद 50,000 का बनाया होगा, वो ख़ानदान में आप दोबारा पहन ही नहीं सकते, क्योंकि वो फलाने की शादी में पहना था। एग्जैक्टली, एंड सो वो लोगों को होता है कि हम इम्पोर्टेंट इनफ नहीं है कि आपने नया जोड़ा हमारे लिए नहीं बनाया। सो अगेन सोसाइटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, येट हम अपने मीन्स में रह के अपनी हैबिट ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सो आई रियली अर्ज पीपल कि जो वो कपड़े पड़े हैं वो निकालें, एंड अदर देन दैट ऑल्सो अगर आप इफ़ देयर इज सम ड्रेस दैट यू आर इन लव विद कि उसका काम बहुत ही प्यारा था, तो आप उसको अप साइकिल भी कर सकते हैं। बाय अप साइकिलिंग आई मीन कि आप, जो कि हमारी दादियाँ सिंस फॉर एवर एंड उनकी माएँ कर रही थी, आप वो काम उतारें उस फैब्रिक से और उसके बेस फैब्रिक चेंज करके उसका स्टाइल चेंज करके मेरी शर्ट को कोट में चेंज कर दिया आपने, बट काम की एक्चुअल वैल्यू है जो कि, और हाई कॉस्ट जो चीज़ है, दैट इज़ द काम दैट गोज़ ऑन द क्लोथ्स। तो you can even upcycle your clothes and turn them into something absolutely brand new rather than कि वो बस पड़ा रहे और eventually काला हो के काम फेंक दें। बिल्कुल ऐसे है। अलिशबा, क्या वाकई ये अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस आ रही है स्पेशली ख़वातीन में, जो कि ज़्यादा हम देखते हैं कि जोड़े महंगे होते हैं, और वाकई उसको वो जिस तरह सरिश ने भी कहा अप साइकिल, क्या वाकई ये एहसास हो रहा है कि हमें करना है ये? So yes, of course, because अब with changing times expensive बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्पेशली शादी अगर आपके घर की है या आपकी अपनी है तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नेगेट नहीं किए जा सकते। सो पीपल आर लुकिंग एट ऑप्शंस रेंटल में या शेयरिंग में या अपसाइकलिंग में, कि वो अपने पुराने जोड़ों को नई लुक किस तरह से दे सकते हैं, डिफरेंटली एक्सेसराइज कर लें या मे बी मिक्स एंड मैच कर लें। सो आई थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़
more than a necessity, it is like more than a luxury, it is a need of time. And people are actually looking at ways. So بہت زیادہ مطلب طریقے ہیں اس چیز کو لے کر چلنے کے, even if you can accessorize it in different style, اور مے بی اگر آپ کے پاس ایک بہت لانگ گاؤن ہے تو آپ اس کو کٹنگ کرا کے چھوٹا یو کین ٹرن اٹ انٹو ادر تھنگس. اگر آپ کے پاس ایک چولی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک ساڑی پیئر اپ کر لیں. سو طریقے بہت زیادہ ہیں, اور خواتین آر ویری ویل اویئر. اب تو اتنے زیادہ انسپریشنز بھی آ گئی ہیں جو کہ وہ لے کر اس اسٹائل کو آئیڈیاز بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں, پاپ اپ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا نظر بھی آ جاتے ہیں. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ اب پرانے ٹرینڈز آر کمنگ بیک. جس طرح فرشی شلوار کا ٹرینڈ تھا وہ ابھی ایک بہت ہٹ ہو گیا, بٹ دیٹ واز اے ٹرینڈ وچ آر مدرز اینڈ آر خالہز ہیو آلریڈی worn, اور انہوں نے بہت اس کو اسٹائل بھی کیا ہے. سو وہ پرانی چیزیں اب واپس آ گئی ہیں, لوگوں کی ایکسیپٹنس اس چیز کی طرف زیادہ بڑھی ہے. اور just to add to that, also a living example, she just got married a couple of months ago. So on her barat she wore her mother's wedding dress. واو, Yes, so اس نے اسی کو تھوڑا tweak کر بلکہ کے ہمیں بتائیں پورا پروسیس. امی کا جوڑا ایک تو کتنے سال پرانا جوڑا تھا وہ, کیسے انہوں نے کتنی احتیاط سے رکھا ہوا تھا, اور یہ آئیڈیا کہ اچھا آپ نے وہ جوڑا پہننا ہے, اور پھر وہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرتے ہیں اچھا وہ ان لاس کیا کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں نہیں نیا جوڑا. تو پورا پروسیس بتائیں آپ نے کیسے اس کو کیا. یس, سو ایک تو یہ ہے کہ پرانا کام اب کا کام اس کے کوئی میچ ہے ہی نہیں. سو وہ کام ایک تو بہت بہت خوبصورت ہے. سیکنڈلی سو ماما کا جو جوڑا تھا دیٹ واز ریڈ, اینڈ اوور دا ایئرس, سو 30 years بعد of her wedding I got اور married. ریڈ تو کبھی آؤٹ ہوا ہی نہیں ہے. Yes, so her dress اس کا کام بالکل ٹھیک رہا, لیکن ان کا لال جوڑا turned into a shocking pink dress, which was very ideal for me to style it on my mehndi. تو اس کے ساتھ میں نے ایک اپنی پسند کی ڈفرینٹ کلر کی چولی بنوا لی, اور وہ میں نے اسٹائل کیا, اینڈ لائک ایوری ون لوڈ اٹ, کیونکہ اب اس طرح کا کام ہوتا بھی نہیں ہے مارکیٹ میں. سو ایوری ون واز آسکنگ, اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہو ریکگنائز دے ور ویری ہیپی ایز ویل, کیونکہ یہ ایک میموری ہوتی ہے, ایک ناسٹیلجک فیل بھی ہوتی ہے. یاد آ گیا تھا, کچھ کو آ گیا تھا. انہیں تو یہ تو ان کو سب سے زیادہ یاد ہوتا ہے کہ 30 سال پرانا تو آپ کی اماں کو کس ڈریس میں لایا گیا تھا اس گھر میں, وہ کیسے بھول سکتے ہیں. ایسے ہے نا, ان کی فیملی کو بھولا تھا نہ میرے فٹرنل سائڈ کو بھولا تھا, بٹ دا گڈ پارٹ واز کہ ایوری بڈی ریئلی اپریشیٹڈ اٹ. امی کتنا خوش ہوئی تھی آپ کو دیکھ کے, واٹ واز دیٹ ایموشنل مومنٹ جب امی نے آپ کو دیکھا فرسٹ ٹائم تیار ہو کے آپ اس جوڑے میں آئی. She was very happy yet very emotional as well, because obviously آپ اس کو جب اسٹائل کر رہے ہوتے ہیں, and it's like living a dream he. So that was one of a kind of a moment. لیکن with that said, اس کانسیپٹ کی بہت زیادہ اب ایکسیپٹنس ہے, اور یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آپ کو بہت نارملائز کرنا چاہیے, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بیکاز ایک ڈریس پہ جو کاسٹ آئی, ابھی بھی the other dresses I got made, I do not know where I'm going to be styling. And she got a lot of dresses made. I stopped her. I was like, don't do it. ایک طرف انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے, ساتھ ہی انہوں نے دوسرا کام غلط کر دیا. سو جو وہ پیسے بچائے ہیں وہ کہیں تو لگا دیں. شادی کے ٹائم اس نے ایک ویلویٹ کا جوڑا لیا, جو کہ میں نے کہا کب پہنو گی, پت نکل آئے گا, گرمی آ رہی ہے, کہتی نہیں سردیاں آئیں گی تو میں پہنوں گی. دیکھیے وہ پھر شوق ہوتا ہے نا, تو اپنے شوق کے حساب سے آپ پہنیں گے. لیکن جو آپ نے پرانے ڈریسز کی بات کی نا, اب دیکھیں آپ کی امیوں کے اب بکسے کھولے نا, اس کے اندر میں کہوں گی خزانہ نکلے گا. میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں, کیونکہ آج وہ کام اگر آپ مارکیٹ میں کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو لاکھوں میں کاسٹ کرتا ہے, اور وہ اس ٹائم پر تو ظاہر سی بات ہے دیکھا جائے تو وہ کوالٹی ہی اس طریقے سے تھی. اب وہ ہم واقعی نہیں دیکھ رہے اس چیزیں, تو اب بھی نکالیں ذرا وہ بکسے کھلوائیں ان کی پرمیشن کے ساتھ, اور تھوڑی منتیں ترلے کر لیں ان کے کہ ہمیں کچھ دے دیں اس میں سے. اگر آپ کو نہیں بھی پسند, آپ اس کی ایمبرائڈری لے سکتے ہیں, پیچز لے سکتے ہیں, ان کو آپ ڈفرینٹ جو پلین کپڑے ہیں آپ ان پہ لگا سکتے ہو. دیکھیں آپ کے کتنے سارے پیسے جو ہیں وہ اس حساب سے بچ سکتے ہیں, اور وہ یونیک پیس بھی ایک ایسا بن جائے گا جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا, جو کہ ایک اور چیز خواتین کو بہت چاہیے ہوتی ہے کہ میری جیسی چیز کسی اور نے نہ پہنی ہو, تو وہ والا بھی آپ کا شوق پورا ہو جائے گا. And not just me, but she also wore her wedding dress, and she really like styled it differently on my own wedding. Okay. I've worn my wedding dress on 5 different weddings of my friends, and اس میں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دوپٹہ چینج کر دیتی ہوں, کبھی لہنگا چولی وہی رکھتی ہوں, لہنگا کوئی اور پلین
सेम पहन लेती हूँ, बट आई worn it like 6 different times. चलिए पैसे पूरे तो कर आपने लिए। अपने पैसे पूरे कर आपकी शादी को कितने साल हुए? It's been 6 years. अब ये 6 साल में उन्होंने जोड़ा 6 दफा तो पहन लिया है। सही है ना, मैंने हर पैसा साल वसूल तो कर लिया। नहीं, हर साल पहन के अंदर से खुशी होती होगी जो लगाए थे कि वो मुझे पूरे हो फिट आ गए। रहा है। हाँ, ये खुशी भी होती है ना, फिट आ रहा है, और प्लस ये कि आपने डिफरेंट स्टाइल भी किया। Yeah. कहीं ये कमेंट तो नहीं मिला, देखो जरा अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया है, दुल्हन से ज्यादा प्यारी लग रही है? नहीं दुल्हन से ज्यादा so प्यारा कोई नहीं she- लग सकता, वो ग्लो So नहीं, she मैंने is very thoughtful in that regard. She didn't keep her wedding dress in a red color just because she knew कि उन्होंने बार बार उसको रिस्टाइल करना है. क्योंकि मुझे पैसे वसूल करने होते नहीं, प्लस में ये भी होता है ना सारिश, कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि नो मैटर व्हाट दुल्हन दुल्हन स्टैंड ही आउट करती होती ही है, है। नहीं शोएब, हमने नहीं देखा इस तरीके से ऑनेस्टली। सही आपके एक सेंस है जो आपने रखी है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप इस हवाले से सोचती हैं, बट मैंने वाकई वेडिंग्स देखी हैं जिनमें कोई फर्क आपको नहीं दिख रहा होता, सवाए इसके कि दुल्हन के सर पे दुपट्टा है और जो साथ है उनके सर पे ऐसा दुपट्टा नहीं वीडियो होता। दैट वी रिसेंटली सॉ, उसमें दो बहनें लाइक सो दूल्हा बीच में था और दो लड़कियां उसके इधर इधर थी, एंड बोथ वर वेयरिंग द सेम ड्रेस, सेम हेड स्कार्फ, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो दुल्हन कौन है और बहन कौन है। सो अपेरेंटली एक बहन थी और एक दुल्हन। दैट इज बैड। नहीं, ये एक्चुअली होता है यहाँ पे। तो आप देखें, साथ साथ हम कह रहे हैं बार बार पहने, बट हम साथ साथ थोड़े से एजुकेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कंसल्ट कर लें स्टाइलिंग के लिए। दैट इज वेल, एंड देन आल्सो देखिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाल जोड़ा भी पहन रहे हैं, आप अपना दुपट्टा प्लेन कर लें तो आपका उसकी लुक ऑटोमेटिकली मेलो डाउन। अब मेकअप इतना अपना ग्रैंड ना करें कि वो दुल्हन का मेकअप और एक नॉर्मल बंदे गेस्ट के मेकअप में बहुत और फर्क आप होता दुपट्टा है। चेंज कर लें। आप दुपट्टा चेंज कर लें, हैवी दुपट्टा ना रखें। हाँ, तो वो बट वही वाली बात है, वो फिर आपके अपना एहसास है कि आप इतने शोधे तो ना बनो ना किसी और की स्पॉटलाइट को। ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, अभी आजकल क्या चल रहा है, क्या प्लान है, किस तरीके से आप लोग सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं? सो अभी हम लोग कुछ मॉल्स वगैरह के साथ पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि सिंस वेडिंग सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली सब लोग शॉपिंग के लिए मॉल्स में ही आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ मॉल पॉपअप्स भी लगा रहे हैं जिसमें हम अपने कुछ वेंडर्स के कपड़े लेकर जा रहे हैं, एंड देन यू विल कैन गेट पार्टी वेयर फॉर एज लेस एज 10,000 रुपीज़ एज वेल, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू 40-50,000 है, एंड वेडिंग वेयर भी होगा। तो हमारी इस सीज़न यही कोशिश है कि एक तो सर्दियाँ भी आ रही हैं, सर्दियों में हमारा काम बहुत बढ़ता है क्योंकि स्वेटर्स, जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बिकती हैं और पीपल वांट टू रिसाइकिल इट मोर। बट अदर देन दैट वेडिंग सीजन में भी वी रियली वांट कि हम लोगों की हेल्प करें टू हेल्प देम फील द बेस्ट, जो वो पहनना चाहते हैं वो ही चीज़ उनको कम पैसों में मिल जाए ताकि एवरीवन फील्स ब्यूटीफुल। तो पार्टी वेयर आजकल देखें आप 40-50,000 बहुत कम बता रही हैं। आप अगर खुद से काम करवाना चाहते हैं तो वो ऑनेस्टली आपको कॉस्ट करती है 1 लाख, ये 1 लाख 5 साल 20,000। पुराना रेट बता रही हैं अपनी शादी वाला। इसमें भी मैं बाजार नहीं गई, उनकी वो नई माँ शादी है, उनको पता है कितने उन्होंने महंगे बनाया बहुत ना, पैसे वो खर्च थोड़े- करती है। इसको मैं जब से इसकी जिंदगी में आई फिर भी इससे थोड़े कम करने खर्च शुरू किया और शी स्पेंड्स अ लॉट। तो आज भी जिस तरह वी वोर क्लोथ्स फ्रॉम बिस्बी, हमने शो पे आना था, वी वांटेड समथिंग नाइस टू वेयर, सो वी गॉट समथिंग second hand, or I really feel like अब we need to get out of that mindset where people feel ये दोनों ड्रेस सेकंड हैंड है? Yes, so like both of these dresses, and we actually want to show as well कि second hand कपड़े are not जो उससे concept linked होता है ना कि फटा हुआ होगा तो ये होगा तो वो दोनों होगा। ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं। Thank you. So yes, so हम लोगों ने वो like the reason that we do this also is कि लोगों को लोग सबसे पहले यही पूछते हैं मुझसे कि अच्छा आप खुद पहनती हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि आप प्रमोट तो करिए बट लाइक यू वॉन्ट बी वेयरिंग इट, ऑब्वियसली पहनते हैं, व्हाई नॉट, ऑल ऑफ अस अर्न मनी, हम सबको दर्द है पैसे। यस, नहीं माइंडसेट भी तो देखें, अब शुक्र अल्लाह का थोड़ा बहुत चेंज हमें नजर आ रहा है, बट अभी भी कुछ लोगों की सोच है कि उतरन क्यों पहने हम, और ये सारी चीजें आई मीन क्या है इसमें, ऐसी क्या बात है? आप अगर किसी ब्रांड पे जाते हैं ना नए कपड़े खरीदने भी, वो भी काफी दफा ट्राई हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली, उतरन तो वो भी होती है। मुझे किसी ने आपको फ्रेश पीस तो नहीं हमेशा मिलता, और अगर आपको फ्रेश पीस बताया जा रहा है, वो 50 लोग हैं जो वहां पर आते हैं, पसीने में होते हैं, और उसके बाद वो जाते हैं चेंजिंग रूम में, वो ट्राई करके लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा होता है। और मैं जाके लिटरली मेरे दिमाग में चीजें चल रही होती है, और मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ, क्योंकि जो आप सेकंड हैंड ड्रेसेस की बात करें उनको कम से कम ड्राई क्लीन करवा के तो पहन रहे होते हैं ना। हाँ, वो आपको पहले ही पता होता है, तो हाँ यू नो, तो जब भी हम लेते हैं तो एक दफा आप वॉश करके बट एग्जैक्टली हाइजीन वाला सवाल एक दफा मुझसे किसी ने किया था, एंड मैंने उनको यही बोला था कि जब आप जो कपड़ा आप दुकान से भी ले रहे हैं वो जितनी 10 फैक्ट्रियों और गंद और खेड़े से गुजर के वहाँ पे आता है एंड देन हमें मिलता है, तो यू डोंट नो कि उसमें कितने जर्म्स होंगे। अब मुझे समझ आई है, मेरी खाला है, वो जब भी कोई नया जोड़ा लेकर आती हैं वो पहले उस जोड़े को वॉश करती हैं, बिल्कुल सही, नहीं तो वो यही वजह है।
میں تھوڑا پریشان ہو چکے. ایک جوڑا میں لے کر آیا ان کے, اس میں سارے وہ رنگ چنٹس ڈلی ہوتی ہیں پورے ڈریس پہ, اور میں لایا, میں نے کہا خالہ آپ یہ پہننا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا وہ بیٹا وہ تو چنٹس کھل گئے. میں نے کہا آپ نے تو پہنا ہی نہیں ہے ابھی. وہ کہتے ہیں وہ واش کر لے. میں نے کہا پہنا نہیں تھا تو واش, کہتے ہیں وہ میں واش کر کے پہنتی ہوں. میں نے کہا اوکے. پھر میں دوبارہ گیا, میں دلوایا, پھر انہوں نے پہنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیمر کر دیتے ہیں, اسٹیمر سے وہ ہیٹ سے بھاپ سے جمس مر جاتے ہیں. بٹ اگین اگر آپ وہم کرنے پہ ہو تو یو گیٹ. نہیں, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ اترن کیوں پہنے, میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں کہ اس میں سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آپ سسٹینیبل فیشن کی طرف جائیں, ایک تو اپنے پیسے بچائیں, بہت ضروری ہے, مائنڈ سیٹ چینج کریں, باقی لوگوں کو انکریج کریں. آپ کو نہیں پتا آپ کس کی زندگی میں کیا پازیٹیو امپیکٹ آپ کریٹ کریں, یہ کتنی ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے انوائرمنٹ کو بچائیں. ابھی ہم فلڈز میں دیکھ رہے ہیں, ابھی موسم کا ہمارے سامنے انوائرمنٹ چینج سب سے زیادہ ہم پاکستان میں we're facing it. we have ابھی ہماری سردیاں چھوٹی ہو گئی ہیں, ہماری گرمیاں بہت لمبی چل رہی ہیں. فلڈز اس طرح کے اس ایریا میں کبھی بھی فلڈنگ نہیں ہوئی جس طرح ہم نے اس سال. اب تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ یہاں فلڈ نہیں آئے گا یا وہاں نہیں آئے گا. اٹ کوڈ ہیپن اینی ویئر. کلاؤڈ برسٹ ہمارے سامنے ہیں. لاسٹلی بس رشمہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی ایسے ڈریسز جو کہ بہت مہنگے بنوائے تھے وہ آپ کے تھرو چاہتے ہیں کہ سیل کر لیں, آپ ایونٹ بھی اس وقت پلان کر رہے ہیں نا؟ یس, سو وی آر پلاننگ این ایونٹ ان اے مال. اس کی obviously ڈیٹیلس ہم شیئر کر دیں گے آن آور پلیٹفارم ایز ویل, اینڈ تھرو آور پلیٹفارم اور اینی ادر پلیٹفارم جو کہ ایسا سملر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور اس کام میں اپنے کپڑے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ایسا ہے جو ہم اپنی ہینڈ می ڈاؤنس کا کانسیپٹ امیوں سے بہن بھائیوں میں جب ہوتا ہے تو وائی ناٹ شیئر اٹ ود اے وائڈر سرکل. سو اس چیز کی ایکسیپٹینس ہونی چاہیے. یو کین پارٹنر ود اس, یو کین کانٹیکٹ اس آن آور ویب سائٹ ایز ویل, and we would love to cater. Great, Ji, thank you. You're doing great job, mashallah. Saresh and Rishma, thank you very much for joining us today. It was good having you. So please یہ کوشش کریں, ایک تو یہ کہ ریپیٹ کریں, اس کو ایڈمٹ کریں, کم کپڑے بنائیں, اور جو ایکسٹرا ہیں بجائے اس کے پڑے پڑے وہ خراب ہو جائیں, کوشش کریں کسی کے کام بھی آ جائیں گے اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے. مطلب we learned something by this. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. آپ کا چہرہ, آپ کے بال, آپ کا حال یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا کتنا رکھا ہے خیال. نہیں, آپ کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا خیال رکھا ہے, آپ نے پانی پیا نہیں پیا, آپ کی ڈائٹ کیسی جا رہی ہے. یہ اکثر ہم شکل دیکھ کے نہیں بتا دیتے کہ کیا ہوا ہے. پیرنٹلی ہم بڑی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی سیٹ ہو جائے, یہ بھی سیٹ ہو جائے, بٹ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اچھا کھا بھی نہیں رہے تو obviously اس کا امپیکٹ آپ کی اسکن کے اوپر. ایبسولوٹلی. پلس انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اسٹریس کا ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, نیند کا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے. یس. لیکن اس میں ایک اچھی بات اب یہ ہے کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں نا ایستھیٹک ٹریٹمنٹس اور اس کا رجحان اور اس کی اویئرنیس ہمیں دونوں طرف یعنی مرد اور خواتین دونوں میں نظر آ رہی ہے, اور وہ خیال رکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ود ایج ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں, رنکلز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ کچھ ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی تو ایج بھی اتنی نہیں ہے تو کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس میں پھر آپ کنسلٹ کرتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں, اگر ریکوائرڈ آپ پروسیجرز بھی کروا رہے ہوتے ہیں. پروسیس کو بھی ریورس کرتے ہیں, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. آپ اس کو تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. آئی مین جو کرنا چاہتا ہے, آپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایج گریسفلی, اب وہ یہ کانسیپٹ ہر ایک کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے. وہ وہی ہے کہ آپ جس میں کانفیڈنٹ فیل کریں, اپنے آپ کو آپ گریسفل فیل کریں, تو وہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو کروائے نہیں کروائے یور چوائس. اس موضوع پہ کریں گے بات. ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر ماریہ یاسین, کنسلٹنٹ ایستھیٹک فزیشین ہے اور UK سرٹیفائڈ کاسمیٹولوجسٹ ہیں. ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام. میں ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے ایستھیٹک ٹریٹمنٹس کا, سو ہم چاہیں گے پہلے ذرا ایکسپلین کریں کیا ہیں جو کہ ایستھیٹک ٹریٹمنٹس ہیں, کیا کیا اس میں فال کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایستھیٹک کا یہ ہے کہ بیسیکلی ہر انسان اگر دیکھا جائے نا, اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ خوبصورت لگنا چاہتا ہے, ہمیشہ سے ہی چلتا آ رہا ہے. مطلب وہ ڈفرینٹ سچویشنز اور صورتوں میں کر رہا ہے, اپنی کیئر کر رہا ہے, سیلف کیئر. جیسے کہ اگر ہم بات کریں گے پہلے جب ایستھیٹک تو اب زیادہ ان ہوا ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. پہلے لوگ کیسے کرتے تھے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکوں کو اپلائی کر رہے ہوتے تھے, یا میڈیکیشنز ہربل لے رہے ہوتے تاکہ ہم اچھے لگیں, ہمارے ہیئر اسٹرانگ ہو, ہمارے فیس اسکن اچھی ہو.
اب آ کے کیا سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمارے پاس مشینری اتنی ٹیکنالوجی لیٹسٹ آ گئی ہے کہ ہم اس کو ایز اے یوز کریں ایستھیٹکس میں. کوئک کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کوئک کرتے ہیں کیونکہ جن کو کوئک رسپانس چاہیے یا جلدی اپنے رزلٹس چاہیے تو اس لیے پھر وہ اس چیز میں آ رہے ہیں. اب ایستھیٹکس میں کیا ہے کہ ہماری ڈفرینٹ ہم اینٹی ایجنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیزرس ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, اسکن ری سرفیسنگ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیلدی کر رہے ہیں, آپ کی اسکن کو اچھا بنا رہے ہیں, آپ کی صحت اس سے اچھی ہو رہی ہے, ہیلدی ہو رہی ہے. اینڈ یو آر فیلنگ گڈ, یو فیلنگ کانفیڈنٹ. سبین نے کہا نا اف that makes you feel good and confident تو اس سے اچھی کیا بات ہے. ہاں, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ شکر ہے نہیں, ابھی بھی خیر ویسے رجحان اس طرح کی ہے کہ ایسی ایسی فارمولا کریمز کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے بیکورڈ ایریاز میں. تو ابھی تک کنسیپٹ ہے وہی بات ہے, اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو بالکل ہائپر پگمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, ملازمہ مطلب کیسز آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میم ہم نے شادی تھی, کوئک رسپانس کے لیے فارمولا کریمز یوز کریں, اب اس میں اسٹیرائڈز اتنی زیادہ ہوتی ہے مرکری کہ وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج وقتی وہ آپ کو دے دیتا ہے ریزلٹس ود ان 1 ویک, بٹ وہ ریئیکشن بھی کر جاتا ہے. ریئیکشن وہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی جب ایک سن ریز آپ کو پڑتی ہے, آپ نے اتنی اپنی سینسیٹیو کر لی ہوتی ہے اسکن تو وہ ڈیمیج کر دیتی ہے, ورس آپ کو دیتی ہے کنڈیشن, تو وہ پھر اس کو ڈاکٹرز کے لیے بھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے ریپیئر ٹھیک کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اسکن بیریئر آپ کا اسٹرانگ ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ویک ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈیمیج بھی ہوتا ہے, ریئیکشنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باقی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اسکن بیریئر کو کس طرح سے اسٹرانگ کیا جائے؟ دیکھیے ہمیں تو یہ چاہیے نا اپنی روٹین ایسی بنا لے کہ ایک سن بلاک اچھا سا میڈیکیٹڈ سن بلاک ہمیں مسٹ اپلائی کرنا چاہیے. اگر ہماری اسکن اچھی بھی ہے, اگر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنی ہے اسکن کو, تو ہمیں ہر ٹائم اپنا سن بلاک مسٹ اپلائی کرنا چاہیے. موئسچرائزر جس سے ہماری اسکن کو ہائیڈریشن نیڈ ہوتی ہے, جیسے ہماری باڈی کو فوڈ نیڈ ہے اسی طرح ہماری اسکن کو ایک اچھا سا موئسچرائزر ہائیڈریشن کی نیڈ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہی اپنی روٹین میں چیزیں 2 فالو کر لیں تو ہم اپنی اسکن کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں. یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے, صرف سن اسکرین یا سن بلاک اینڈ موئسچرائزر. موئسچرائزر اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے پھر اتنا اگر ایکسپینسو اگر ٹریٹمنٹس آپ کہتے ہیں بعد میں آپ ایک اسکن کو ڈیمیج کر پھر جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ایک اچھا سا میڈیکیٹڈ سن بلاک اور موئسچرائزر یوز کریں روٹین, تاکہ آپ کی اسکن بھی ہیلدی رہے اور آپ کو پھر آنا بھی نہ پڑے. اچھا اپلائی کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پہلے آپ سن بلاک اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر موئسچرائزر یوز کریں, موئسچرائزر اپلائی کر کے اس کے اوپر سن بلاک استعمال. اچھا ایک کوشچن آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہمیں سن بلاک مطلب نا کہ کیسے اپلائی اور کیا. اچھا ہمارا ایک کنسیپٹ ہے مائنڈ نا سب کا بنا ہوا ہے کہ ہم سن بلاک تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہم نے باہر جانا ہوتا ہے, لائک دھوپ کے ٹائم. نہیں, ہمیں سن بلاک اپنا ہر ٹائم یوز کرنا چاہیے فار اسکن. دیکھیں ہم فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے بھی یو وی ریز نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ریز آ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں آن آف بیس پہ اپنا سن بلاک اپلائی کرتے رہنا چاہیے. اور سن بلاک اپلائی کر کے آفٹر 10 to 15 منٹس ہمیں اوپر موئسچرائزنگ کر دینی چاہیے. بچوں کو بھی کرنا چاہیے سن اسکرین؟ بالکل, اب تو اتنے زیادہ بیبیز کے لیے ڈفرینٹ مطلب میڈیکیٹڈ سن بلاکس آ گئے ہیں, ایس پی ایف اس میں ہیں, موئسچرائزرس ہیں جو کہ آپ کے بالکل بیبی اسکن اچھی کرتا ہے, اس کے لیے بھی یوز کریں. آئی تھنک وہ اسکن بیریئر کی جو ہم بات کریں وہ اسی ایج سے ہی تو چیزیں شروع ہوتی ہیں, سن ڈیمیج. اور اصل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب 30-40s میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, نہیں اب ہم اپنے اوپر خیال کریں. اب دیکھیں بہتر یہ کہ آپ آفٹر 20s میں ہی اپنی کیئر سیلف کیئر اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس ایج میں پہنچ ہی نہ پائیں. اب ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا سن بلاک. ہمیں ہمارے وقت میں آپ نہیں تھے لیکن ہمیں نہیں بتایا کسی نے. اب یہ نہیں, وہی میں نے آپ کو بات کی, ٹوٹکے تو پہلے سے ہی چلتے آ رہے ہیں, لیکن اب یہ ٹیکنالوجیز ایڈوانس میں آ گئی, ان کو ہم نے نام دے دیے. جب ہم چھوٹے تھے سن بلاک کا چکر ہی کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیں نا جس بھی ایستھیٹک فزیشین سے بات کریں کہتے ہیں سن بلاک از اے مسٹ تھنگ, اس کے بغیر آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, کچن میں نہیں جانا, آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں. اچھی بات ہے نا, اویئرنیس کافی زیادہ لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگی. اچھا وقت ہمارے مختصر ہمارے پاس ہے تو ہم چاہیں گے کہ ذرا ایستھیٹک پروسیجرز کی بھی بات کریں ہم. اچھا اب ایسے میں کاربن لیزر کا بہت زیادہ کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے, کاربن پیل بولتے ہیں کچھ لوگ, لیزر بولتے ہیں, ہالی ووڈ اس کو فیشل بھی بول رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کتنا فریکوینٹلی کروانا چاہیے؟ آئلی اسکن, کمبینیشن اسکن اینڈ ڈرائی اسکن, تینوں کے لحاظ سے ہمیں گائیڈ کیجیے گا. اچھا بیسیکلی کاربن جو لیزر ہے پیل جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ کی ٹیننگ کے لیے ایک پروسیجر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو پگمنٹیشن ہے, ٹیننگ ہے یا ان ایون اسکن ہے, اور یہ آئل کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, مطلب کہ آپ کے اوپن پورس کو منیمائز کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اور یہ تینوں اسکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے ٹریٹمنٹ. کروانے کی اگر ریشو دیکھی جائے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 to 4 سیشنز اس کے ریکوائرڈ ہوتا ہے ود اے گیپ آف 20 to 1 month میں آپ لے رہے ہوتے ہو. اس کو زیادہ بھی ہم نہیں لیتے, مطلب کہ 4 سیشنز کے بعد زیادہ نہیں, کیونکہ پھر وہ ایک اسکن ٹائپ ہے, آپ لیزر زیادہ بھی جتنے شارٹس دیں گے تو آپ کے لیے ہارمفل ہی ہوگی آگے جا کے. زیادہ لیزر بھی ہارمفل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہم کہنا کہ نہیں ہوتے ہیں, اگر آپ اس کی لمٹ ایکسیڈ کرتے ہیں اس چیز کی. یعنی سال میں
ایک دفعہ کروائیں سیشن پورا 4 دفعہ والا؟ سال میں آپ اگر لیزر کی فارم ان فارمس میں دیکھیں تو آپ کو 4 to 5 ٹائمس اس لیزرز کو زیادہ نہیں یوز کرنا چاہیے, اتنی آپ نے لمٹ رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیزر ہیئر ریموور کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس ریشو سے زیادہ, بٹ باقی جو لیزرز ہے فار اسکن ٹائپس کے لیے اس کو آپ نے 4 to 5. ہم یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ 2 months میں ایک بار اگر ہم اس کو سیٹ کریں تو 2 months میں ایک بار آپ کاربن لیزر لیں, اس کے علاوہ زیادہ استعمال نہ کریں. بالکل, تو واقعی ہیٹ لگ رہی ہوتی ہے. اور کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کاربن پیل کروا رہے ہیں تو آپ کوئی اور لیزر ٹریٹمنٹ نہ کروائیں؟ دیکھیں چیزیں آپ کروا سکتے ہیں لیکن ٹائم پیریڈ وہی بات آ جاتی ہے. فریم آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کاربن پیل کروایا تو آپ نے یہ نہیں کہ آفٹر 1 week آپ دوسرا لیزر کوئی کروا لیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں ٹائم گیپ 1 month کا فریم رکھیں, آپ دوسرا پروسیجر لے لیں, پھر اس ٹائم گیپ میں دوسرا, اس طرح آپ اپنے الٹرنیٹ پہ پروسیجرز لے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں, کاربن کے بعد تو لٹرلی آپ کو 2 مہینے تک ویسے ہی ضرورت نہیں فیل ہو رہی جاتی ہے آپ کی اسکن کی. ہاں وہ شائن بہت آئی نہیں, میں تو فالو, بیکاز ہمارے تو کام ہے, میک اپ اتنا زیادہ ہوتا ہے ڈیلی ہماری. دیکھیں جو آپ فون کی لائٹ کی بات کریں, ہماری یہ لائٹس کتنی تیز ہوتی ہیں, ہماری اسکن بیریئر ڈیمیج ہوتا ہے. وومن ورکنگ وومن سے جا رہی ہوتی میک اپ ریگولر بیسس پہ یوز کر رہی ہوتی, ان کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ آپ کاربن پلس ہائیڈرا کروائیں تاکہ آپ کی اسکن سیف رہے. سو ہائیڈرا فار ڈرائی اسکن اینڈ کاربن فار آئلی اسکن. ہائیڈرا مجھے تو کبھی سوٹ نہیں کیا, مجھے تو ایکنی پرون اسکن ہے. اچھا یہ بھی ایک موسٹلی لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آفٹر ہائیڈرا ہمیں ایکنی ہوگی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اس میں آپ کی سینسیٹیو اسکن کا بہت رول ایک پلے ہوتا ہے, اس لیے ہم ہسٹری وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی لینا ہے کلائنٹ, بالکل یہ جو کنسلٹیشن کا ایک ٹائپ ہم کہتے ہیں کہ لوگ اکثر فون پہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں بتا دیں کیسے کیا, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہائیڈرا کر دیں, بالکل یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پوری اسیسمنٹ کرنے دیں, ہسٹری لینے دیں, کیونکہ سب سے جو رول آپ کا مین پلے کر رہی ہے تو آپ کی ہسٹری اور آپ کی اسکن ٹائپ کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں ہسٹری کی جو آپ بات کریں اس میں یہ بھی تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بار بار اپنا ڈاکٹر بھی چینج نہ کریں. بالکل, آپ کا ایک ڈرماٹولوجسٹ ہو, آپ وہ آلریڈی آپ کی اسکن کو جانتا ہے اور ہی اور شی نوز کے آپ نے کون کون سے ٹریٹمنٹس پہلے لے چکے ہیں, اب کیا کام کرے گا آپ کی اسکن پہ اور کیا کام نہیں کرے گا. وہ لوگ پتہ کہ وہ کہتے ہیں اچھا ادھر سے کروایا کہیں اور سے میں بھی کم ریٹ میں, تو ہم ادھر موو آن کر جاتے ہیں, وہ اس چکر میں نا اپنی اسکن کو بھی پھر ڈیمیج کر دیتے ہیں. لیکن کیا اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح پروبیبلی ہو ایسا کہ آپ کا بھی ہو کہ اچھا زیادہ کاربن لیزر یا زیادہ فریکشنل لیزر اور کسی اور اسٹیٹک فزیشین کے پاس ہم جائیں گے تو اس کا زیادہ فوکس کسی اور ٹریٹمنٹ پہ ہوگا, کیا واقعی یہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے ذرا آپ اس پہ فوکس بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کو سپوز کر ان کی اسکن کو دیکھتے ہوئے کاربن یا ہائیڈرا سجیسٹ کیا, میں بھی کسی اور کے پاس آئیں تو وہ ان کو PRP پہ سجیشن دے دیں. ہوتا ہے ہر کس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ سارے ہی جو بیسیکلی ٹریٹمنٹس ہیں آپ کی اسکن ریسرفیسنگ کے لیے ہی ہے نا, تو وہ پھر اس کے اکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیل. اچھا ویسے میں مائکرو نیڈلنگ یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. یہ میں کہتی ہوں سب سے اگر دیکھا جائے نا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے, بیکاز وی آر یوزنگ یور اون پلازما. ایگزیکٹلی, مائکرو نیڈلنگ اینڈ PRP کہ آپ کوئی اوپر سے انجیکٹ نہیں کر رہے کسی آرٹیفیشل چیز کو, کیمیکل کو, دوائیوں کو, آپ اپنی اسکن پلازما کو کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو اگر دیکھیں ہیلپ فل نہیں ہے تو ہارمفل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے پلازما میں ہمیں ریچ پلیٹلیٹس مل جاتے ہیں, تو وہ جب انجیکٹ یا نیڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بہت امیزنگ آ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں سلفم کا بہت ابھی لیٹسٹ وہ آیا, اس سے پہلے ہم مورفس کا دیکھ رہے تھے, لیکن مورفس کا یہ کہ ڈاؤن ٹائم تھوڑی, سلفم کا یہ ہے کہ آپ ودن 24 hours یو آر ایبسلیوٹلی فائن. اس میں بھی یہ ہے نا بیسیکلی ہو تو آپ کا پلازما یوز رہا ہے نا, ایک وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جیسے جیسے آگے تھوڑا سا نام ہے, مشین تھی پہلے پلازما پین مائکرو ڈاکٹر پین سے ہو رہا تھا, اب اس مشین کے تھرو ہو رہا ہے, چیز تو آپ کی پلازما ہی نیڈل اندر جا رہی ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس کے بعد کافی لوگ مائکرو نیڈلنگ کے بعد یہ کر رہے ہوتے ہیں شکایت کہ ہماری ایکنی ٹریگر کر گیا ہے. اچھا اس میں سب سے بڑا رول ہے کہ آپ جو ڈاکٹر پھر آپ کو آفٹر پریکاشنز بتاتے ہیں نا, آپ وہ پھر پراپر فالو نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ریزلٹس کمپرومائز کر جاتے ہیں, آپ کے یہ ایکنی ہو گئی ہے یا آپ کے زیادہ وہ ملازمہ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ اور چیز پگمنٹیشن کے لیے تو ورس ہو جاتی ہے. تو وہ کیئر بہت, اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نے مسٹ فالو کرنی ہے. جو ہم آپ کو بتائیں گے, دیکھیے 50% ڈاکٹر کا رول ہے اور 50% آپ کی اپنی سیلف کیئر کے آفٹر پروسیجر. اوکے, لاسٹلی جس میں ویڈنگ سیزن بھی ہے اب آ رہا, کیسے بھی آپ کے پاس آتی ہیں لڑکیاں کے بس صرف شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, کوئی گلو کر دیں, کچھ کر دیں, کوئی انجیکشن لگا دیں, کوئی ڈرپ لگا دیں,
جادو کر دیں. اور یہ سب سے غلط کنسیپٹ ہے ہمارا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ 1 سے 2 منتھس پہلے اپنی پریپریشن اسٹارٹ کر دینی چاہیے. جو کوئک رسپانس مانگتے ہیں ہماری اسکن ہمیں نہیں پتہ کیسے ریئیکشن دے رہے. اکثر میں نے دیکھے لوگ جاتے ہیں ہائڈرا فیشیل کروا لیتے ہیں. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ ہمیں ہائڈرا فیشیل کے لیے بھی ایٹ لیسٹ 1 ویک پہلے اپنے کروانا چاہیے. اس کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. 2 سے 3 ڈیز کے بعد آپ کو رزلٹ بھی آتے ہیں. اور کیا پتا آپ کی وہی ایکنی جیسا کاز کر سکتا ہے یا آپ کے سینسٹیوٹی ریئیکشن ہو سکتی ہے. تو شادی والے دن پھر وہی چیز ایونٹ آپ کو خراب ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے آئیں اپنی چیزوں کو. یہ دیکھا ہے جن کو ایکنی ہوتی ہے اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ہوتا ہے مہینہ پہلے میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ ایک اسپیسیفک دوائی ہے ایکنی کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, بٹ وہ اس کا استعمال وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں یا لگانا شروع کر دیتی ہیں. اور وہ میں نے لٹرلی کیسز دیکھے ہیں خود کہ ہمیں ایکنی ہو رہی تھی, مہینے میں ہم نے کہا ایکنی ٹھیک ہو جائے, ہم نے شروع کر دی وہ دوائی, اور اس کے بعد ان کی اسکن پیل ہو رہی ہوتی ہے, میک اپ نہیں سیٹ ہو رہا ہوتا, اور یا ایکنی اس سے جو ہوتی ہے آلریڈی وہ ٹریگر کر جاتی ہے. ڈرائنس ہوتا ہے نا میڈیکیشنز اور ان چیزوں میں, تو وہ آپ کی اسکن کو پیل آف ہی کر رہا ہوتا ہے اور ڈرائنس بہت زیادہ کر دیتا ہے. یہ وہی پتہ کنسیپٹ نہیں, خود سے ہی آپ اگر چیزیں اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو سائڈ افیکٹس بھی دے رہی ہوتی ہیں, ہارمفل کرتی ہیں. یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب سے پاکستان کا نہیں میں بتا رہی, میری کچھ فرینڈس ہیں وہ اگر دبئی میں ہیں تو وہ اوور دی کاؤنٹر وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. سو ٹریٹینوئن کی جب ہم بات کریں, وہ ٹریٹینوئن کو لگا رہی ہوتی ہیں, آئسو ٹریٹینوئن کی جو آپ بھی بات کریے, وہ کیونکہ آپ ٹاپیکل فارم میں ہے, وہ خود سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر وہ اس کو یوز کریے کہ ایکنی ہو رہی ہے تو ہم اس کو بس اپلائی کر دیتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, اور اویئرنیس نہیں. اور اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ زیادہ اگر یوز کر لیں گے تو یہ بھی آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے, کیونکہ یہ سینسٹیوٹی انکریز کر دیتا ہے. اور یہ چیزیں یہی تو ان کو نالج نہیں کہ ہم تو ان کو اکارڈنگ ان کی اسکن بتاتے ہیں کتنے ویک میں آپ نے کتنے ٹائم یوز کرنا ہے, کتنے سائز آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. تو وہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے ویک میں فل ویک یوز کر رہے ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں یوز کر رہے ہیں, تو وہ آپ اپنی اسکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں, بیریئر توڑ رہے ہیں. جب اویئرنیس نہیں ہوتی تو اس میں یہ والا بھی تو ایک بہت مسئلہ ہے کہ برتھ ڈیفیکٹس بھی تو کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اتنی وجہ سے میرڈ لڑکیاں اگر اس کو استعمال کری ہیں تو واقعی وہ کہتی ہیں ہم کھا تو نہیں رہے نا, لیکن وہ جو آپ اپلائی کریں وہ آپ کے بلڈ میں تو جا رہا ہے. بالکل. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی جائیں تو ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر یا کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی پراپر ہسٹری شیئر کریں, اور ان کے بتائے ہوئے مطلب جو وہ آپ کو کنسلٹ کرتے ہیں, یہ پروسیجر بتاتے ہیں, آپ اسی کو فالو کریں, خود سے نہ کریں. سو کون سی ایسی دوائی ہے, کون سا ایسا سیرم ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اسپیشلی اگر شادی ہو رہی ہے یا ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اینڈ اف دے آر پلاننگ ٹو ہیو اے بیبی, تو وہ بالکل وہ دوائی نہ کھائیں اور وہ اپلائی بھی نہ کریں؟ اس سیرم ریٹینول سے متعلق بھی کیونکہ کہا جاتا ہے ریٹینولس کو ہم اوائڈ ہی کرواتے ہیں, زیادہ نہ یوز کریں. آپ کر سکتے ہو لیکن اس کی کوانٹٹی ویک میں 1 ٹائم آپ کریں, اور بالکل جو لوئسٹ پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے اسٹارٹ لیں. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, ریٹینول یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں اینٹی ایجنگ یا ان چیزوں کو کرنے کے لیے, شائن کے لیے, اور اس کی کوانٹٹی زیادہ کر دیتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کیا, ہماری اسکن زیادہ خراب. جلدی گلو آ جائے نا, جلدی گلو نہیں آتا, پھر فلو میں کچھ اور ہو جاتا ہے, وہ پھر جلدی والا کام ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے. آپ کی اسکن بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے, بہت زیادہ. سو جی اپنی بنیادی بات ہے اپنا خیال رکھیں اور کنسلٹ لازمی کریں. کنسلٹ جب آپ کریں گے تو آپ کو بہتر گائیڈنس مل جائے گی کہ آپ نے کون سے پروسیجر کرانے ہیں, کس طریقے سے اسکن کا خیال رکھنا ہے, کیسے آپ نے اسکن کو ہیلدی رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گڈ ہیونگ یو. ناظرین وقت بڑا مختصر تھا, آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل رادر منڈے کو. اللہ حافظ.